السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حروف ہجا میں سے چوتھا حرف پڑھیں گے، اس کا مخرج، صفات، اس کی ادا وغیرہ۔ وہ حرف ہے ثا۔ ثا، اس کی شکل وہی با تا والی ہے، شکل میں اس کا جو امتیاز ہے با سے اور تا سے، وہ صرف نقطوں کی وجہ سے ہے کہ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اور جو ثا ہے، ثا، اس کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عام فہم فرق ہے۔ یہ جو ثا ہے، ثا، دوسرا حرف ہے ذال، تیسرا ہے غا۔ غا جو طا کے ساتھ ہوتا ہے، جسے اردو میں زوئے کہتے ہیں۔ ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی تینوں زبان کی نوک ثنایا علیہ کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ جو تا، دال، طا ہے، وہ مسوڑے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ اس سے تھوڑا آگے منہ کی جانب، ایسے دانت ہیں تو دانت کے اس اندرونی کنارے سے، یہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں تین حروف۔ اور تینوں کے اندر سیٹی نہیں ہے۔ ثا میں اگر سیٹی آ جائے تو یہ سین سے بدل جاتا، غال میں اگر سیٹی آ جائے تو وہ زا سے بدل جاتی ہے، اور غا جو ہے اس میں بھی اگر سیٹی آ جائے تو وہ پر زا کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو ان تینوں کا جو مخرج ہے، مخرج کے اعتبار سے ہی ان کے اندر سیٹی نہیں ہے، کیونکہ آواز زبان کے اوپر سے نکلتی ہے، تو یہ زبان کے اوپر سے آواز گلے سے نکل رہی ہے۔ اب یہ نوک زبان آگے اگر ایسے ہو جائے، ایسے، تو ظاہر ہے وہ جو تیزی کے ساتھ آواز نکل رہی تھی، تو وہ تیزی کے ساتھ آواز نہیں نکلے گی، آگے رکاوٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ زبان کی نوک ثنایا علیہ یعنی اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، ان کے اندر کناروں کے ساتھ یہ زبان کی نوک لگتی ہے، یہ والی جگہ، یہ والی، یہ جگہ لگتی ہے۔ تو جب زبان آگے سے آگے آ جاتی ہے، پیچھے سے آواز جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے نکل نہیں سکتی، تو جس کی وجہ سے ان میں سیٹی نہیں ہوتی۔ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے ثا نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اس میں سختی آ جائے تو یہ ثا تا کے مشابہ ہو جاتی ہے، جیسے اہل عرب جو ہیں وہ ثانی کو تانی بول دیتے ہیں۔ آج کل جو ایک مقامی، ایک ان کی روٹین کی جو زبان ہے اس کے اندر، فصحا میں، قرآن و حدیث میں تو وہ صحیح بولتے ہیں، لیکن عام بول چال میں وہ ثانی کو تانی کہہ دیتے ہیں، ثمانیہ کو تمانیہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تا اور حرف ہے، ثا اور حرف ہے، اور دونوں کا معنی بھی ظاہر الگ ہے۔ اب اگر ثمر، جس کا معنی پھل ہوتا ہے، اس کو اگر وہ تمر کہہ دیں تو اس کا معنی عام پھل کی بجائے کھجور ہو جائے گا۔ جہاں تو اس کے سے ملتا جلتا کوئی تا والا حرف اور نہیں ہے، وہاں اگر ثا کو تا سے بدل دیں اور وہ تلفظ مشہور ہو جائے تو اس میں تو کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی،
لیکن جہاں ایک ہی کچھ یعنی دو لفظ ایسے ہیں جو تا کے ساتھ پڑھے تو اور معنی ہے، سا کے ساتھ پڑھے تو اور معنی ہے، وہاں جب سا کو تا سے بدلیں گے تو وہ لفظ بھی بدل جائے گا اور اس کا معنی بھی بدل جائے گا، جس طرح کہ میں نے آپ کو ثمر اور تمر کی مثال دی۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں فصحا کی، جو فصیح زبان ہے عرب کی، قرآن و حدیث کی، اس کے اندر ثا نرمی کے ساتھ ہے، ثا ثا یہ پہلے یہ جو ہے نا کند سیٹی نکلے گی، تیز سیٹی نہیں، یہ نہیں کہ آپ آواز کو روک دیں، اگر آپ نے آواز کو روکا تو وہ تا بن جائے گا، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے ثا، پہلے یہ آواز نکلے، ثا یہ نہ نکلے بلکہ ثا ثا، جیسے کچھ بچے توتلے ہوتے ہیں تو وہ توتلے بچے سین کو سین بولتے ہیں، سین، سین کی بجائے سین، سب کی بجائے سب کہہ دیتا ہے، سب توتلے ہوتے ہیں، لیکن سا کو اسی طرح ہی بولنا ہے جیسا توتلا بچہ سین کو سین بولتا ہے، تو یہ اس کی آواز ہے سا سا۔ دوسرا جو حرف ہے جو یہیں سے ادا ہوتا ہے وہ ہے رال، رال، ز نہیں کہنا، ایسے کیا تو وہ زے سے بدل جائے گا، تو پڑھنا رال، ذالک الکتاب، را را را، نرمی کے ساتھ زبان کی نوک لگے، را را را، ذالک الکتاب، رال رال۔ تیسرا حرف ہے غا، وہ بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے لیکن سا کی آواز باریک ہے، رال کی آواز بھی باریک ہے، جبکہ جو غا ہے غا اس کی آواز بھاری موٹی ہے، یعنی سا کی آواز باہر کی جانب آتی ہے، سا، رال کی آواز را رال رال، لیکن غا کی آواز گلے کی یعنی یہ جو درمیان والا خلا ہے نا منہ کا، اس میں اوپر تالو کی جانب اٹھتی ہے، او 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 او، ایک ہے آ، ایک ہے او، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، ایک آواز ہے آ، ایک ہے او او، تو یہ جو دوسری آواز ہے یہ پر ہے۔ جتنے بھی موٹے حروف ہوں گے ان میں شروع کی آواز تو مختلف ہوگی حرف کے مختلف ہونے کی وجہ سے، لیکن بعد میں آواز ایک ہی ہو جاتی ہے، او 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 ایسے ہو جاتے ہیں، تو یہ را رال 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 باریک ہے، اور او او عالم عالم، تو یہ آواز جو ہے یہ موٹی ہوتی ہے، تو یہ تینوں حروف جو ہیں ان کا نام ہے لثویہ، لام اور سا، لثویہ، کیونکہ لثہ جو ہے یہ مسوڑے کو کہتے ہیں، تو چونکہ یہ مسوڑے کے بالکل قریب سے، مسوڑے کے ساتھ ہی جو کنارہ ہے ثنایا علیہ کا، چونکہ یہ اس سے ادا ہوتا ہے، یہ حروف تینوں ہی اس سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں لثویہ، لثویہ، سا سا نہیں کہنا، سا سا نہیں کہنا، سا سا، پھر اس کے بعد رال رال، پھر اس کے بعد ہے پر، غا 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 غا، تو یہ پر ہے، اور یہ تینوں حروف حروف مبانی میں سے ہیں، ان کا الگ سے کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی سا کا الگ سے کوئی معنی نہیں، رال کا الگ سے کوئی معنی نہیں، اور
غا کا بھی الگ سے کوئی معنی نہیں ہے۔ جو ان کی صفات ہیں وہ بھی ملتی جلتی ہیں، صرف جو غا ہے اس کے اندر دو صفات مختلف ہیں۔ مثلا ثا جو ہے اس میں پہلی صفت ہے ہمس، یہ محموسہ ہے، یعنی جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں تو سانس سارے کا سارا آواز سے نہیں بدلتا، بلکہ تھوڑا سا اس کے اندر سانس کا اثر بھی رہتا ہے، جس کی وجہ سے آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ آواز تو بلند تب ہوگی جب سانس سارا آواز سے بدل جائے، سانس مکمل طور پر آواز سے بدل جائے، پھر وہ آواز بلند ہوگی۔ اور اگر کچھ اس کے اندر سانس کا اثر رہے، سانس مکمل آواز سے نہ بدلے، تو پھر وہ آواز اتنی بلند نہیں ہوتی۔ تو ثا جو ہے یہ محموسہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ رخوہ ہے، اس کے اندر صفت ہے رخاوت پائی جاتی ہے، یعنی نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں صفت استفال اور انفتاح ہے، جس کی وجہ سے یہ باریک ادا ہوتا ہے۔ اس کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ یا درمیان یہ تالو کی طرف بلند بھی نہیں ہوتا، نیچے ہی رہتا ہے۔ اور پھر صفات لازمہ میں سے آخری صفت اس کے اندر اسمات، یعنی اپنے مخرج میں پورے ٹھہراؤ کے ساتھ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، پھسل کے نہیں ادا ہوتا، پورے جماؤ کے ساتھ اپنے مخرج سے یہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو رال ہے اس میں ہمسم نہیں ہے، جہر ہے، اس کے اندر سانس ساتھ ساتھ جاری نہیں ہوتا، سانس مکمل آواز سے بدل جاتا ہے، اس لیے ثا کی بجائے جو رال ہے اس کی آواز تھوڑی بلند ہے، کیونکہ اس کے اندر صفت جہر ہے۔ دوسری صفت اس کے اندر پھر رخاوت جو ہے شدت، اپنا رخاوت کی ہے، رال ہے نا، رخاوت کی ہے، تو وہ نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ پھر استفال اور انفتاح ہے، دونوں کی وجہ سے وہ باریک ہوتا ہے۔ پھر اسمات ہے، اپنے مخرج سے پورے جماؤ ٹھہراؤ کے ساتھ، پورے قرار کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ جو غا ہے اس کے اندر بھی رال کی طرح صفت جہر ہے، پھر صفت رخاوت ہے، لیکن اس کے بعد صفات جو دو صفات الگ ہیں، جو غا میں ہیں، نہ ثا میں ہیں نہ رال میں، وہ صفت استعلا ہے، دوسرا اطباق ہے، طا کے ساتھ اطباق۔ استعلا کی وجہ سے زبان کا پچھلا حصہ، جسے آپ جو ہے اکثر لسان کہہ سکتے ہیں، زبان کی جڑ بھی، وہ تالو کی طرف بلند ہوتا ہے۔ لیکن دوسری صفت جو ہے اطباق، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بلند ہو کے زبان کی جڑ بھی اور درمیان بھی تالو کے ساتھ مل جائے، مطبق ہو جائے، تو پھر یہ زیادہ حرف غا جو ہے وہ زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مستعلیہ بھی ہے اور مطبقہ بھی ہے، تو اس لیے یہ زیادہ پر ہوتا ہے۔ غا غا یعنی پر، تفخیم کے بھی مراتب ہیں نا، تو جو اعلیٰ مرتبے کی تفخیم ہے وہ غا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تینوں حروف ہیں، حروف لثویہ، یہ میم ساکن کے بعد اظہار کا سبب ہے، اسباب اظہار میں سے ہیں۔ اگر میم ساکن کے بعد مثلاً ثا آ جائے یا رال آ جائے یا غا آ جائے تو میم ساکن میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو یہ اسباب اخفاء میں سے ہیں، اسباب اخفاء اور غنہ میں سے ہیں۔ تو جب نون کے بعد ثا آ جائے، جیسے من ثمرات، من نہیں کہنا بلکہ اخفاء کے ساتھ، من ثمرات، تو اس طرح من ذالک، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح۔ تو یہ جو تین حروف ہیں اسباب اخفاء میں سے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو نون پر کیا ہوتا ہے؟ اخفاء ہوتا ہے۔ تو یہ صفات کی وجہ سے ان کے مختلف نام ہیں، مخرج کی وجہ سے ان کا ایک ہی نام ہے کہ یہ تینوں حروف لثوی ہیں۔
ادا کے اعتبار سے فرق یہ ہے، سا رال باریک ہیں، را پر ہے، لیکن تینوں میں سیٹی نہیں آتی۔ عموماً ہمارے ہاں سا کو سین پڑھ دیتے ہیں، رال کو زا پڑھ دیتے ہیں، اور را کو بھی زا ہی پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ حرف جب دوسرے حرف سے بدل جائے تو عموماً معنی بھی بدل جاتا ہے، جب معنی بدل جائے پھر نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کر کے بار بار، خصوصاً جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کو بچوں کی بنسبت زیادہ بار اور کثرت کے ساتھ ان حروف کی مشق کرنا پڑتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی زبان ابھی کچی ہوتی ہے اور اس نے ابھی ان الفاظ کو زیادہ تعداد میں غلط نہیں بولا ہوتا، تو فوراً اس کو جو ہے اس کی ادا کو ٹک کر لیتا ہے۔ اور جو زیادہ عمر کا آدمی، اس نے چونکہ پوری زندگی ان حروف کو غلط ادا کیا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص کوشش کرتا ہے اور اسے کوشش زیادہ کرنا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی دوہرا عطا فرماتا ہے۔ ایک تو وہ پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اور سیکھنے میں جو اسے پریشانی آ رہی ہے اس کی وجہ سے اس پریشانی پر بھی یہ صبر کر رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان حروف کی ادا کو جو اچھی طرح سے سا 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 رال 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 را 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 اس طرح ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ نیت رکھیں کہ چونکہ یہ قرآنی حروف ہیں اور حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی آدمی ایک حرف بھی قرآن کا پڑھتا ہے تو اسے کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جتنی بار آپ ان کو کوشش کریں گے صحیح ادا کرنے کی، ان کی مشق کریں گے، اتنا ہی آپ کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح تلاوت کا ذوق دے اور قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔